اگر آپ کا مقصد اسلام کے خلاف کوئی آواز ملک میں اٹھانا ہے تو یہ ایک پولیٹیکل مقصد ہے، تو اس کے لیے پولیٹیشنز کو یہاں جمع کرنا چاہیے. ہم اور آپ تو اکیڈمک لوگ ہیں، تو لیکن اگر آپ کا مقصد 3 طلاق کو روکنا ہے تو میرا ہمبل سجیشن ہے کہ آپ اسلامی طریقے سے روکیں. ایک دم سے آواز آئی کہ آپ کے لیے ٹائم لیمٹس ختم، اب آپ ایکسپلین کیجئے اسلامی طریقہ کیا ہے. دلی کی سپریم کورٹ کی ایک لیڈی لائر تھیں، بہت سینئر، وہی سب سے سخت اٹیک کر رہی تھیں 3 طلاق کے اسلامی قانون پر. میں نے پھر مختصراً بیان کیا کہ اسلامی قانون میں 3 طلاق دینا اتنا بڑا گناہ بھی ہے اور اتنا بڑا پنشیبل کرائم بھی ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ایک نشست میں 3 طلاق دے دے اس کے کوڑے مارے جائیں اور طلاق کو اس لیے نافذ کر دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس سے وہ محروم ہو جائے گا. اب دوسرے شوہروں کو، دوسرے مسلم شوہروں کو ایک میسج مل جائے گا کہ تم نے اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو پٹائی بھی ہوگی. تعزیرات کے قوانین کے تحت آتا ہے 3 طلاق دینا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو روایت مشہور کر دی گئی ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو نافذ کیا، یہ بالکل غلط بات ہے. ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 3 طلاق کے جو انسیڈنٹ پیش ہوئے، جب ان کے سامنے ایک کیس آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور کے زمانے میں اگر کوئی 3 طلاق کے انسیڈنٹس آئے ہوں تو ان میں سے کسی نے دیکھے ہوں تو بتاؤ، گواہی دو. تو گواہیاں دی گئیں اور کہا کہ حضور نے کیا کیا تھا. تو انہوں نے حضرت عمر نے کچھ میں روایت کی گئی کہ ان کے سر پر کوڑے مارے گئے تھے. یاد رکھیے گا، اسلامی کرمنل لا میں کسی قانون کے تحت سر پر سزا نہیں دی جا سکتی، سر کو مارا نہیں جا سکتا، سر پر کوڑے نہیں مارے جا سکتے. شراب پینے والے کو سر پر کوڑے نہیں مارے جا سکتے. کسی مسلک اور مکتب فکر میں سر پر کوڑے مارنے کی اجازت نہیں، سوائے 3 طلاق. 3 طلاق دینے والے شوہر کے سر پر کوڑے مارے جاتے تھے. اب یہ بات جب میں نے وہاں کہی تو ایک دم سناٹا چھا گیا. جسٹس احمدی صاحب نے پورے بات کو روکا اور ایڈریس کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے 3 طلاق کو ہم لوگ یہاں پر سب کے سب کنڈیم کر رہے ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے یہاں نمائندے آئے ہیں. انہوں نے ہم سب سے زیادہ مدلل طریقے پر، لاجک کے ساتھ، ریزنیبل طریقے پر 3 طلاق کے خلاف ایک زبردست بات کہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فردر اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھا کر وقت ضائع کرنے کے بجائے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ فوراً ایک باقاعدہ تجویز اور ریزولوشن ڈرافٹ کیا جائے. اگر سب لوگ متفق ہوں، سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ڈیبیٹ از اوور، اب ریزولوشن ڈرافٹ کیا جائے. دوسری بات جسٹس احمدی نے کہہ کر سارا آڈینس کو حیران کر دیا اور یہ کہا کہ میرا سجیشن یہ ہے، رولنگ نہیں ہے بحیثیت پریزیڈنٹ، سجیشن یہ ہے کہ اس ریزولوشن کے ڈرافٹ کرنے کی ذمہ داری مولانا سجاد نعمانی کو دی جائے. وہ بڑے بڑے ججز اور لائر وہاں بیٹھے تھے. میں نے فوراً احتجاج کیا. میں نے کہا کہ میں ایک مولوی آدمی ہوں، ریزولوشن ڈرافٹ کرنا آپ ماہرین قانون کی بات ہے، آپ اپنے میں سے 2-3 لائرس کو چنیے. خیر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جامعہ ملیہ کے ایک پروفیسر ان لا کے جیسے پروفیسر طاہر صاحب، وہ آپ کے ساتھ ایڈ کیے جاتے ہیں، ڈرافٹنگ میں شاید آسانی ہو جائے لیگل ٹرمینالوجی کی وجہ سے. لیکن بہرحال ڈرافٹ آپ کو کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے، مختصراً سناتا ہوں. ڈرافٹ ہوا، لنچ بریک کے بعد دوبارہ جمع ہوئے یا ٹی بریک کے بعد، اور وہ ریزولوشن پڑھا گیا. یونینیمسلی اس پورے ہاؤس نے اس ریزولوشن کو منظور کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اسلامی قانون کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پاتے. ہمارا پریزنٹیشن اچھا نہیں ہے. وہ پریزنٹیشن جو موجودہ اصطلاحات، موجودہ طرز فکر، پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو لوگوں کے جو آئیڈیاز بنے ہوئے ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم جس بہتر زبان میں اگر ہم اسلامی قوانین کی ترجمانی کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم کو ہر محفل میں کامیابی ملے گی. یہ تو فدایان مصطفیٰ کا مجمع ہے، لیکن میں تو کتنی دفعہ تجربہ کر چکا ہوں
کہ نان مسلم بھائی اور بہنیں جب ان کے سامنے صحیح طریقے سے بات کو رکھا جاتا ہے تو ان میں سے اکثر لوگ جو پولیٹیکلی بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، وہ ایک ایکیڈمک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے، مجھے سن یاد نہیں رہا، لوک سبھا میں بحیثیت پرائم منسٹر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کنیا دان کے سسٹم کو ہندو کوڈ بل میں داخل کر کے کنیا دان کو نکال کر اس کو بین کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا، اور یہ کہا اپنی تقریر میں کہ ہم نے اس قانون کو بنانے میں مسلم پرسنل لاء سے کام لیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے وہ تقریر سنی اور امیڈیٹلی میں نے پرائم منسٹر واجپئی کو خط لکھا۔ اس زمانے میں یہ ای میل وغیرہ کا زیادہ رواج نہیں تھا، تو فیکس کیا خط، اور میں نے واجپئی جی کو مبارکباد دی اور یہ کہا کہ یہ کھلے ذہن سے آپ نے جس طرح کام کیا اور اعلان کیا، ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح ایک اچھا ڈائیلاگ ماہرین کا، ایکسپرٹس کا، پولیٹیشنز کا نہیں، ایکیڈمک لیڈرز کا، جو ہو مسلم گروپ کی طرف سے، کرسچنز کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے، برہمن ماہرین قانون کی طرف سے، اور کیوں نہیں ہم لوگ آپس میں بات کر سکتے۔ اور اسی موقع پر میں یہ بات ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کی جو بات اس وقت اٹھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اس کے خلاف بالکل ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے مسلمانوں کو، اس لیے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کے خلاف سب سے زیادہ سخت آواز آدیواسی لیڈرشپ اٹھا رہی ہے۔ آدیواسیوں کو جو بہت ہی اسپیشل رائٹس ملے ہوئے ہیں، آپ ان کی پراپرٹی نہیں خرید سکتے، یہ سارے رائٹس ان سے چھن جائیں گے۔ جو پریولیج ان کو حاصل ہیں آدیواسیوں کو، اس کے علاوہ لنگائت لوگوں کو جو حاصل ہیں، بہت سی کمیونٹیز ہیں نان مسلم جو یونیفارم سول کوڈ کی سختی کے ساتھ مخالفت کریں گے، مگر ہماری بھی ایک کمزور عادت ہے کہ اس طرح کا کوئی شگوفہ، کوئی شوشہ چھیڑا جاتا ہے اور سب سے پہلے ہم بول پڑتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہندو مسلم بن جاتا ہے۔ وہ مسئلہ ملک کے عوام کا، ملک کے شہریوں کا، ان کے قانونی حقوق کا نہیں رہ جاتا، اور وہ ہندو مسلم کیونکہ دوسرے ایجنڈے جب ملک میں اٹھنے لگتے ہیں، جب مظلوم لوگ متحد ہونے لگتے ہیں، جب یہاں کی جو اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا، کاسٹ بیس، جب اس کی تاریخ سامنے آنے لگتی ہے، تو وہ ان کو کسی نہ کسی طرح اس کو روکنے کے لیے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی ہندو مسلم مسئلہ جو بنا دیا جائے، وہ کوئی مسئلہ وہ چھیڑ دیتے ہیں، اور ہم عجیب بھولے لوگ ہیں، فوراً شریعت کے تحفظ کا ایک جذبہ ہمارے اوپر آتا ہے اور ہم پوری بات پر غور کیے بغیر اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ اتحاد، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، نظریات کے اختلاف سے اتحاد کبھی متاثر نہیں ہوتا، نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آج ہوتا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء موجود ہے، بہت بڑی تعداد ہے علماء کی، لیکن میرا سب سے گہرا قلبی تعلق میں آج برسرعام کہتا ہوں لکھنؤ کے علماء میں میرے محترم بزرگ دوست اور ساتھی مولانا ڈاکٹر صدیق صاحب قبلہ مجتہد سے تھا۔ میں ان کے کیریکٹر کو دیکھتا تھا، ان کے اخلاق کو دیکھتا تھا، ان کے ڈسپلن کو دیکھتا تھا، ان کی وقت کی پابندی کو دیکھتا تھا، ان کی احترام انسانیت کو دیکھتا تھا، اور میں بہت زیادہ ان سے مانوس تھا، اور میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے ایسا تعلق رکھتے تھے علی الاعلان، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے سماج کے کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، جیسے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا ویسے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بھرے ہوئے ملت میں، تمام مکاتب فکر میں۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اس دارالقضا کمیٹی کو، اس فاؤنڈیشن کو، اس کے روح رواں ڈاکٹر عظیم الدین اور ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے پھر ایک بار یہ کہکشاں سجائی۔ اللہ کرے کہ یہ قافلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے۔ ایک بات قرآن مجید کی ایک آیت میں نے وہ کوٹ کی تھی، ایک تو ایمان والوں کا تعارف کرایا قرآن نے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جتنے ایمان والے مرد اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، سپورٹر ہیں، حامی و مددگار ہیں۔